یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے دیوبند کے پاس بنہیڑا خاص گاؤں میں یوم اردو کے موقع پر ایک کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ کنوینر رہے شاعر اسجد رانا، معاون کنوینر رہے راؤ مشرف علی اور چچا انتظار، مشیران کنوینر رہے حاجی اپل حافظ اکرم۔ مشاعرے کا افتتاح کیا راؤ حکیم مشکور علی نے، صدارت کی راؤ افتخار پردھان اور سرپرستی کی حاجی راؤ افضال پردھان نے۔ آج کے اس پروگرام کے کنوینر جناب اسجد رانا جی سے التماس گزار ہے کہ وہ چند اشعار سے ہمیں ضرور نوازے۔ آپ کی بستی کا یہ قلم کار اور آپ کی بستی کا یہ عظیم شاعر ہندوستان کے چھوٹے بڑے مشاعروں میں آپ کی بستی کی نمائندگی بڑے فخر کے ساتھ کر رہا ہے۔ زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے اپنے محبوب اور اپنے چہتے شاعر جناب اسجد رانا جی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، میرے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ تمام شعراء کرام نے بہت اچھا پڑھا۔ قابل مبارکباد ہیں تمام شعراء کرام، اور آپ بھی قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے ہم کو بڑی محبت سے سنا ہے۔ رونق ہر ایک دھرم کی بے شک ضرور ہے، رونق ہر ایک دھرم کی بے شک ضرور ہے، اسلام ہی شعور ہے دونوں جہان کا۔ دیکھیے، کبھی ایک بیان آیا تھا، کسی نے بیان دیا تھا، میں نے یہ شعر لکھا، آپ سمجھ جائیں گے، شاعری اشاروں میں ہوا کرتی ہے، میرا اشارہ ہے، آپ سمجھ جائیں کہ رونق ہر ایک دھرم کی بے شک ضرور ہے، اسلام ہی شعور ہے دونوں جہان کا، اور اسلام ہی شعور ہے دونوں جہان کا۔ دیکھو تم اپنی آنکھ سے جالا نکال کر، دارالعلوم نور ہے ہندوستان کا۔ کیا کہنے، رونق ہر ایک دھرم کی بے شک ضرور ہے، اسلام ہی شعور ہے دونوں جہان کا۔ کیا کہنے، اور دیکھو تم اپنی آنکھ سے جالا نکال کر، دارالعلوم نور ہے ہندوستان کا۔ بہت اچھے، بہت ہو۔ ہماری اس بستی کے بہت سارے طلباء جو دارالعلوم میں زیر تعلیم ہیں، وہ بھی آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں، انہی کے حوالے سے میں شعر پڑھتا ہوں کہ کدورت اور نفرت بغض و کینہ ہم نہیں رکھتے۔ جناب شمس دیوبندی صاحب کی توجہ چاہتا ہوں کہ کدورت اور نفرت بغض و کینہ ہم نہیں رکھتے، عداوت کو دلوں میں ہم کبھی مدغم نہیں رکھتے۔ کدورت اور نفرت بغض و کینہ ہم نہیں رکھتے، عداوت کو دلوں میں ہم کبھی مدغم نہیں رکھتے۔ سفر دلی و ممبئی کا ہمیشہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم اپنے بیگ میں رکھتے ہیں قرآن بم نہیں رکھتے، ہم اپنے بیگ میں رکھتے ہیں قرآن بم نہیں رکھتے۔ کیا کہنے اسجد رانا صاحب زندہ باد۔ واہ، 4 سے اور پڑھتا ہوں، آپ پہنچے گا۔ عنایت کیجیے۔ مجھے یاد ہے کسی مشاعرے میں مرحوم جناب ڈاکٹر انور جلال علی صاحب نے کہا تھا کہ کسی شعر کے پس منظر میں 1000 سال کا ماضی ہونا چاہیے، تب شعر ایک شعر بنتا ہے۔ میں نے شعر کہا ہے کہ اگر آپ کے دل کو چھو جائے تو ایک مجھے حوصلہ دیجیے گا کہ ملا ہے تجھ کو یہ رتبہ تو اتنا فخر نہ کر۔ واہ، ملا ہے تجھ کو یہ رتبہ تو اتنا فخر نہ کر کہ اس نے خلد سے آدم نکال رکھا ہے۔ کیا کہنے، ملا ہے تجھ کو یہ رتبہ تو اتنا فخر نہ کر کہ اس نے خلد سے آدم نکال رکھا ہے۔ کنویں پہ پہرا ہے تیرا تو یہ بھی دھیان میں رکھ کہ ہم نے صحرا میں زمزم نکال رکھا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ کیا کہنے بھائی، ملا ہے تجھ کو یہ رتبہ، شکریہ جناب، ملا ہے تجھ کو یہ رتبہ تو اتنا فخر نہ کر کہ اس نے خلد سے آدم نکال رکھا ہے۔ کنویں پہ پہرا ہے تیرا تو یہ بھی دھیان میں رکھ کہ ہم نے صحرا میں زمزم نکال رکھا ہے۔ 4 سے اور پڑھتا ہوں
کہ سن کر در و دیوار جسے جھومتے تھے سب، سن کر در و دیوار جسے جھومتے تھے سب، کیا خوب خوش بیاں تھی صدائیں اذان کی، سن کر در و دیوار جسے جھومتے تھے سب، کیا خوب خوش بیاں تھی صدائیں اذان کی، سورج نے بھی نکلنے سے انکار کر دیا آواز جب سنی نہ بلالی زبان کی۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب، کیا کہنے۔ سورج نے بھی نکلنے سے انکار کر دیا آواز جب سنی نہ بلالی زبان کی، کہ ہماری آن باقی ہے، ہماری شان باقی ہے، ہماری آن باقی ہے، ہماری شان باقی ہے، ہماری آن باقی ہے، ہماری شان باقی ہے، یہ گلشن کی رنگا رنگی یہ ریگستان باقی ہے، ہماری آن باقی ہے، ہماری شان باقی ہے، یہ گلشن کی رنگا رنگی یہ ریگستان باقی ہے، مدارس کو مٹانے کی کوئی ترکیب مت سوچو، مدارس ہے اگر قائم تو ہندوستان باقی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ مدارس کو مٹانے کی کوئی ترکیب مت سوچو، مدارس ہیں اگر قائم تو ہندوستان باقی ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاؤں جتنی محنت مجھے اس مشاعرے کو سجانے میں لگی ہے، اتنی محنت مجھے ایک یہ نظم لکھنے میں لگی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ میں جو کاپی جو میری تھی وہ میں وہیں بھول آیا ٹھیک ٹھکانے پہ، تو میری یاد نہیں آ رہی تھی۔ جب مشاعرہ شروع ہوا تھا تو میں نے لکھنا شروع کیا تھا، حضرات دیکھ بھی رہے تھے، تھوڑا تھوڑا سا مجھے یاد آ رہا تھا کبھی کبھی، تو میں جہاں تک جس نتیجے پہنچا ہوں میں حاضر کرتا ہوں نظم۔ دیکھیں ہندوستان ہمارا گنگا جمنی تہذیب، ہندو مسلم بھائی چارہ اور ایکتا کا پرتیک، اور یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں میں، پوری دنیا میں اگر ہندوستان کی خوبصورتی اگر دیکھی جاتی ہے تو یہاں سے مختلف مذاہب، مختلف تہذیبیں، مختلف ذہنیت کے لوگ رہنے والے، اور یہ سب مل کر پورا ایک ہندوستان بنتا ہے۔ لیکن یہاں کچھ فساد کرنے والے اور کچھ سیاست میں اور کچھ مذہب کے ٹھیکیدار بن کر، جن کا کوئی دھرم نہیں ہے، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ ہندوستان کی اس پاکیزہ فضا کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اور کچھ ہمارے وہ رہنما جو ہماری رہنمائی کا دم بھرتے ہیں اور ہم کو سسکتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی میں نے نظم کہی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ واقعی میں نے نظم کہی ہے تو دوستو میرے لیے دعا کرنا اور اپنی دعاؤں سے مجھے نوازنا۔ میں یہاں سے نظم شروع کرتا ہوں۔ جی بھائی میرے بھائی منصور رانا صاحب نے نظم پڑھی تھی، کچھ میں بھی اسی طرح پڑھ رہا ہوں، وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جہاں سے انہوں نے کی تھی کہ رہنماؤ اے میری قوم کے ایک بات سنو، رہنماؤ اے میری قوم کے ایک بات سنو، میرے اس دکھتے ہوئے دل کی بھی سوغات سنو، کہنا کیا چاہتا ہوں اس دکھ کو سمجھنا ہوگا، راہ پرخار ہے اب تم کو سنبھلنا ہوگا، راہ پرخار ہے اب تم کو سنبھلنا ہوگا، آج یہ ملک کے حالات خطرناک ہے کیوں، صرف مزدور و مساکین ہی نمناک ہے کیوں، سامنے کمزوروں کے فولاد نظر آتے ہیں، جو ہے پاور میں وہ جلاد نظر آتے ہیں، سامنے کمزوروں کے فولاد نظر آتے ہیں، جو ہے پاور میں وہ جلاد نظر آتے ہیں۔ رہنماؤ میری قوم کے ایک بات سنو، طاقتیں تم کو جھکاتی ہے تو جھکتے کیوں ہو، طاقتیں تم کو جھکاتی ہے تو جھکتے کیوں ہو، رہنما ہو کے بھی دو راہ پہ رکتے کیوں ہو، راہ منزل سے تمہیں کاٹ دیا جاتا ہے، ایک سازش کے تحت بانٹ دیا جاتا ہے، ایک سازش کے تحت بانٹ دیا جاتا ہے، اب بھی سمجھے نہیں تم لوگ کہ کیا ہے باطل، رہنمائی سے بھلا قوم کو کیا ہے حاصل، اب بھی سمجھے نہیں تم لوگ کیا ہے باطل، رہنمائی سے بھلا قوم کو کیا ہے حاصل۔ آپ نے قوم کو صرف صبر کی تلقین ہے کی، آپ نے قوم کو صرف صبر کی تلقین ہے کی، داستان دیکھو تو ہے درد سے لبریز ہوئی، عصمتیں لوٹتی رہی تم نے کہا صبر کرو، خون بہتا ہوا دیکھ کے خاموش رہے، ہم کو لوٹا گیا مارا گیا کاٹا بھی گیا، باخبر ہو کہ بھی تم لوگ چرو پوش رہے۔ کیا کہنے، شکریہ بہت اچھے رانا جی۔ آپ نے قوم کو صرف صبر کی تلقین ہے کی، داستان دیکھو تو ہے درد سے لبریز ہوئی، عصمتیں لوٹتی رہی تم نے کہا صبر کرو، خون بہتا ہوا دیکھ کے خاموش رہے، ہم کو کاٹا گیا
خاموش رہے. صبر ہی صبر ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. مار کھا کھا کے بھی ایک شور نہیں کر سکتے. صبر ہی صبر ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. مار کھا کھا کے بھی ایک شور نہیں کر سکتے. اپنی کمزوری کا اعلان کیا ہے تم نے, اپنے پرکھوں کا بھی اپمان کیا ہے تم نے. آج دشمن کو خبردار بنا ڈالا ہے, اس طرح قوم کو مردار بنا ڈالا ہے. صبر ہی صبر ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. مار کھا کھا کے بھی ایک شور نہیں کر سکتے. اپنی کمزوری کا اعلان کیا ہے تم نے, اپنے پرکھوں کا بھی اپمان کیا ہے تم نے. آج دشمن کو خبردار بنا ڈالا ہے, اس طرح قوم کو مردار بنا ڈالا ہے. اس طرح قوم کو مردار بنا ڈالا ہے. صبر کرنے سے کوئی بات نہ بن پائے گی. اب کوئی ماں کسی ٹیپو کو نہ جن پائے گی. کیا کہنے بھائی. صبر کرنے سے کوئی بات نہ بن پائے گی. اب کوئی ماں کسی ٹیپو کو نہ جن پائے گی. دیکھیں اب نعرہ تکبیر کھڑا ہونا ہے, یعنی طوفان سے ٹکرا کے بڑا ہونا ہے. شکریہ شکریہ. صبر کرنے سے کوئی بات نہ بن پائے گی. صبر کرنے سے کوئی بات نہ بن پائے گی. یوں کوئی ماں کسی ٹیپو کو نہ جن پائے گی. دیکھیں اب نعرہ تکبیر کھڑا ہونا ہے, یعنی طوفان سے ٹکرا کے بڑا ہونا ہے. دوستو میری نظم پوری ایک طرف اور میری آخری لائن ایک طرف. میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں. اور اسی طرح بس اس نظم کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ استاد شاعر جناب شمس دیوبندی کو سنے بغیر مت جانا یہاں سے. یہ میرے لاج رکھ لینا, آپ وہ میری لاج ہے, میرا تاج ہے. میں شعر پڑھتا ہوں کہ صبر کرنے سے کوئی بات نہ بن پائے گی. یوں کوئی ماں کسی ٹیپو کو نہ جن پائے گی. دیکھیں اب نعرہ تکبیر کھڑا ہونا ہے, یعنی طوفان سے ٹکرا کے بڑا ہونا ہے. پہنچے گا کہ ووٹ لے کر وہ جو کرسی پہ برجمان ہوا, ووٹ لے کر وہ جو کرسی پہ برجمان ہوا, بھول بیٹھا ہے وہ یہ بات رعایا کیا ہے نشانے پہ مدارس کہیں مسجد کے اذاں, حکمراں ہے یا مداری, یہ تماشا کیا ہے. ووٹ لے کر وہ جو کرسی پہ برجمان ہوا, بھول بیٹھا ہے وہ یہ بات رعایا کیا ہے نشانے پہ مدارس کہیں مسجد کی اذاں, حکمراں ہے یا مداری, یہ تماشا کیا ہے. یکساں ماحول وہ چاہتا ہے وطن کے اندر, یکساں ماحول وہ چاہتا ہے وطن کے اندر, اس کی سازش کو تو ناکام بنا ڈالیں گے. میرا بھارت ہے اسے سوریا برما نہ سمجھ, ہم مسلمان یہاں کوہرام مچا ڈالیں گے. یکساں ماحول وہ چاہتا ہے وطن کے اندر, اس کی سازش کو تو ناکام بنا ڈالیں گے. میرا بھارت ہے اسے سوریا برما نہ سمجھ, ہم مسلمان یہاں کوہرام مچا ڈالیں گے. بہت بہت شکریہ بھائی. بہت اچھے بہت خوب. دوستو یہ تھے جناب اسجد رانا صاحب, جو اپنے احساسات کو اور قوم کے کرب اور درد کو شاعری کے حوالے سے نظم کی صورت آپ لوگوں کے دربار میں پیش کر رہے تھے. آئیے دوستو آج ہی YouTube پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. YouTube کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا. وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں, تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے, کبھی سمیلن, نعتیہ مشاعرے, جلسے, کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے. اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286. آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی. مجھے اجازت دیجیے.